نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجانا وماوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، میں انجمن دودیاں کے عہدیداران و اراکین کو دل کی گہرائی سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ شاندار محفل سجا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کے اقرار و اظہار کا یہ خوبصورت موقع پیدا کیا، اور اس طرح آپ دوستوں سے ملاقات کی ایک اچھی سبیل بن گئی. رب کائنات اپنے کرم سے ہم سب کو اس محفل کے انوار و تجلیات سے اور فیوز و برکات سے سرفراز فرمائے. حضرات مکرم، یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اور کراتے ہیں، اور اس طرح اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں سے حصہ پانے کے حقدار بنتے ہیں. سبحان اللہ. مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آئی. انہوں نے بڑی سادہ انداز سے ایک بات سمجھائی. فرمایا کہ دیکھیے، اگر آپ کسان ہیں، کاشتکار ہیں، زمیندار ہیں، تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ آپ جو فصل بوتے ہیں اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، پانی بھی دیا جاتا ہے، آب یاری کی جاتی ہے. اب جو فصل آپ نے بوئی ہے، جو آپ کو کاٹنا ہے، جس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کی نگہداشت ہو رہی ہے، اسے پانی دے رہے ہیں. لیکن کچھ جڑی بوٹیاں، کچھ گھاس پھوس، وہ بھی اس فصل کے ساتھ اگا ہوا ہوتا ہے. اسے پانی دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ کبھی کبھار وہ خاص طور پہ نکال کے پھینک دی جاتی ہیں چیزیں. لیکن بہرحال جب وہ فصل کو پانی ملتا ہے تو ان جڑی بوٹیوں کو، وہ گھاس وغیرہ کو بھی پانی از خود لگ جاتا ہے. تو اللہ کی رحمتیں نازل تو اس کے محبوبوں پر ہوتی ہیں. ہم جیسے تو اگر جڑی بوٹیوں کی طرح ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوں تو اللہ کی رحمتوں سے حصہ ہم کو بھی مل جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلاۃ والسلام رب کائنات کی نعمتوں اور رحمتوں کے بانٹنے والے، اس کا انعام و اکرام تقسیم کرنے والے. یہ میرا جوش بیان نہیں ہے، یہ میرا زور خطابت نہیں ہے، یہ میرا خیال و گمان کا ہذیان نہیں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کا اظہار خود زبان رسالت سے ہوا ہے. انما انا قاسم واللہ یعطی. دیتا وہ ہے لیکن دلاتا میرے ہاتھوں سے ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات مکرم،
جب اللہ کی نعمتیں اور رحمتیں ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ملتی ہیں تو ایسے میں آقا کریم سے ایک نسبت اور تعلق کو محسوس کرنا یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے. اور ہم اگر سرکار سے محبت کا اعلان کرتے ہیں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، اس میں کوئی دروغ بیانی بھی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو پوری طرح آشکار ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کی بات اتنی نہیں کرتے جتنی نبی کریم سے محبت کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. میں عرض کروں گا بات دراصل یہ ہے، ذرا ایک اور آیت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں، پھر جو آیت تلاوت کی اس کے اور اس آیت کے پس منظر میں گفتگو کو لے کے چلوں. رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سبحان اللہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو. میں سوچنے لگا یہ قرآن تو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہے، لیکن یہاں پر ایک بات ایسی کہی گئی جو بظاہر فصاحت سے ذرا ہٹی ہوئی محسوس ہوتی ہے. وہ اس لیے کہ رب کائنات نے جو وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا، وسیلہ پکڑنے کا حکم دیا، تو وسیلہ کس لیے چاہیے؟ اللہ کی طرف، اس کے قرب کے لیے، کہ ہم اللہ کے قرب سے سرفراز ہوں، اللہ کے انوار و تجلیات سے ہمیں بھی حصہ ملے. تو اگر اللہ کے قرب کے لیے ہمیں وسیلہ چاہیے تو آدمی کس سے قریب ہونا چاہتا ہے اور کس سے دور ہونا چاہتا ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس سے قریب ہونا چاہتا ہے، اور جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے. اب فصاحت و بلاغت کا تقاضا تو یہ تھا، رب کائنات فرماتا اے ایمان والو احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. جب اللہ سے محبت کرو گے تو تم اللہ کے قریب ہونا چاہو گے، تو اس کے لیے کوئی راستہ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ تلاش کرو گے. لیکن یہاں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. مولا جب ہم تجھ سے ڈریں گے تو تجھ سے قریب کیوں ہونا چاہیں گے؟ جس سے آدمی ڈرتا ہے اس سے تو دور بھاگتا ہے، قریب تو اس سے ہونا چاہتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. تو مولا یہاں پر ہمارے قیاس و گمان کے مطابق فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ تھا کہ تو فرماتا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا احب اللہ، اللہ سے محبت کرو. پھر محبت کی اپنی کشش ہوتی ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، تو ان کی تکمیل کے لیے پھر بندہ اپنے محبوب سے قریب ہونے کے لیے ذریعے ڈھونڈتا ہے، راستے تلاش کرتا ہے اور وسیلوں پہ انحصار کرتا ہے. لیکن تو نے تو کہا ہے اس سے ڈرو. مولا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی. حضرات مکرم، رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے ایمان والو محبت کے لیے ذرا آپ بھی سوچئے، جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ عقل کے ترازو میں تول کے کہہ رہا ہوں. جس سے محبت ہوتی ہے اس کا کوئی سراپا آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے، کوئی شکل صورت ہوتی ہے. رات کا وقت ہے، اگر آپ اندھیرے میں یہاں سے کہیں ویرانے میں نکلیں تو ڈر محسوس ہوگا. اچھا، جس چیز سے آپ ڈریں گے کیا اس کی کوئی خاص شکل آپ کے ذہن میں ہوگی؟ کس سے ڈر رہے ہیں؟ نہیں. وہ کوئی کیڑا مکوڑا بھی ہو سکتا ہے، کوئی سانپ بچھو بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی درندہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھیڑیا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھوت پریت بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی پچھل پیری بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی راہزن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈاکو بھی ہو سکتا ہے. کس سے آپ ڈر رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کوئی متعین شکل نہیں ہے، بس آپ خوف زدہ ہیں، ڈر رہے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ خوف اور ڈر کے لیے کوئی شکل، کوئی صورت، کوئی سراپا، کوئی لب و رخسار، کوئی خد و خال، کوئی نقش و نگار، کوئی چہرہ مہرہ ضروری نہیں ہے. لیکن محبت کے لیے تو کوئی چہرہ ضروری ہے نا. اللہ اللہ، سبحان اللہ. آدمی کس سے محبت کرے گا؟ سبحان اللہ. اس کا کوئی سراپا، کوئی نقشہ ذہن میں چاہیے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو تم مجھ سے محبت کرو گے تو کیسے کرو گے؟ میں شکل سے پاک ہوں، صورت سے پاک ہوں، لب و رخسار سے پاک ہوں، خد و خال سے پاک ہوں، میں قد و قامت سے پاک ہوں، یہ جسمانی تمام اعتبارات سے پاک ہوں. تو تم مجھ سے محبت کیسے کرو گے؟ اب ذرا دوسری آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی اس کو بھی ملا دیجئے. قل
ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب اعلان کر دیجئے کہ کس کو کہہ دیجئے، جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے ان سے کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اے محبوب یہ تیری اتباع کریں. سبحان اللہ. مولا یہ کیا بات بنی؟ دعویٰ ہے تجھ سے محبت کا، تو اگر تجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پھر فرماتا کہ میری اتباع کرو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو. لیکن نہیں، اپنے محبوب کی اتباع کا حکم دیا. کیوں؟ ویسے تو علماء نے اس کا جواب کچھ اور انداز سے بھی دیا. انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اتباع کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، اتباع کہتے ہیں نقش قدم کو اختیار کرنے کو، اور رب کائنات نقش قدم سے بھی پاک ہے، قدم سے بھی پاک ہے. وہ سمتوں اور جہتوں سے پاک ہے، اطراف و اکناف سے پاک ہے، وہ ڈائریکشنز ڈائمنشن سے پاک ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے کے اعتبارات سے پاک ہے. تو اس کے لیے نہ ہم اس کے پیچھے چل سکتے ہیں نہ اس کے نقش قدم کو اختیار کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. لیکن اس پر بھی اعتراض کرنے والوں نے کہا کہ چلو مان لیا اس کے پیچھے تو نہیں چل سکتے، نقش قدم کو اختیار تو نہیں کر سکتے، اتباع تو نہیں کر سکتے، لیکن طاعت تو کر سکتے ہیں نا. تو اللہ فرما دیتا اے میرے بندو اگر مجھ سے محبت کرتے ہو میری اطاعت کرو. لیکن نہیں، فرمایا میرے محبوب کی اتباع کرو. دراصل بات یہ ہے کہ طاعت ہوتی ہے حکم کی، طاعت حکم کی ہوتی ہے نا. تو ہم اللہ کی طاعت کریں تو اللہ کے احکام ہمیں ڈائریکٹ تو پہنچتے نہیں. اور طاعت کا مادہ ہے توئے واو عین، اور تو کہتے ہیں خوشنودی کو، رضا کو. طاعت کا مطلب ہوا خوش کرنا، راضی کرنا. تو اللہ نے گویا یہ فرمایا اے میرے بندو تمہیں کیا پتا میں کس چیز سے خوش ہوتا ہوں، کس سے ناراض ہوتا ہوں. سبحان اللہ. یہ بھی تو تمہیں میرے محبوب کے ذریعے پتہ چلے گا نا کہ میری خوشی کس میں ہے، ناراضگی کس میں ہے. سبحان اللہ. تو جس محبوب کے واسطے کے بغیر تمہیں میری خوشی ناخوشی کا پتہ نہیں چلتا، جس کے بغیر تم میری طاعت نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اسی کی اتباع کرو. اور یاد رکھیے یہاں پر معاف کیجئے میں خاص دیہاتی ماحول میں شاید بیٹھا ہوں، لیکن شہر کے لوگ بھی ہوں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں بھینس کے آگے بین تو نہیں بجا رہا. دراصل وہ شاعر نے کہا تھا کہ اگر اپنا کہا تم آپ ہی سمجھے تو کیا سمجھے، مزہ کہنے کا تب ہے ایک کہے اور دوسرا سمجھے. سبحان اللہ. دیکھیے فلسفہ حسن و عشق میں یاد رکھیے اصل اہمیت حسن کی ہے. وہ کیسے؟ بغیر حسن کے محبت نہیں ہو سکتی، بغیر حسن کے محبت نہیں ہو سکتی. حسن بغیر محبت کے ہو سکتا ہے. جنگل میں پھول کھلا ہے، اسے کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی سراہے نہ سراہے، کوئی اس سے محبت کرے نہ کرے، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج ہو یا نہ ہو، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے بڑھے نہ بڑھے، کسی آنکھ میں اس کے لیے ستائش ہو یا نہ ہو، لیکن پھول اپنی ذات میں حسین ہے. وہ اپنے وجود کے لیے محبت کا محتاج نہیں، پھول تو حسین ہے. تو حسن اپنے وجود کے لیے محبت کا محتاج نہیں، لیکن محبت اپنے وجود کے لیے حسن کی محتاج ہے. بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی. اچھا سمجھدار عقل مند لوگ بیٹھے ہیں، ممکن ہے کوئی مجھے چٹکی لینے کی کوشش کرے، کہے کاظمی صاحب یہ جو آپ نے قاعدہ کلیہ بتایا ہے کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، یہ قاعدہ کلیہ کچھ زیادہ صحیح تو نہیں لگتا. بھئی ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو کیا ہر بچہ حسین و جمیل ہوتا ہے؟ کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں، بد شکل اور بے ہنگم بھی ہوتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی. تو ماں کو تو بچے سے محبت ہوتی ہے چاہے وہ حسین ہو یا نہ ہو. اب اعتراض تو بنتا ہے، لیکن یارو بات یہ ہے کہ میں پھر اصرار کروں گا کہ یاد رکھو بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی. لیکن آپ کو یہ کس نے کہا کہ حسن صرف چہرے میں ہوتا ہے یا صرف جسم کی بناوٹ میں ہوتا ہے؟ نہیں، حسن جذبے میں بھی ہوتا ہے، حسن رشتے کا بھی ہوتا ہے. یہاں مامتا کا جذبہ ہے اور ماں بیٹے کا رشتہ ہے، تو حسن اس شکل میں موجود ہے نا. بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی. تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں یہ بتاؤ اللہ کے جمال کو سے آنکھوں کو سیراب کیا ہے، اس کے حسن کو دیکھا ہے؟ جب نہیں تو پھر اس سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟
اب وہ حدیث پڑھو، من رانی فقد رال حق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا، انا میرات و جمال الحق، اس کے حسن کے جلوے تو میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں چھلکتے اور جھلکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ سے محبت کرو گے تو اس وقت جب آقا کریم کا چہرہ نگاہوں کے سامنے ہوگا، کیونکہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ میں سے کوئی دوست پھر شاید مجھے ذرا پریشان کر سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کہیں کہ اچھا جی ہم نے مان لیا بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، آپ نے دلیل سے بات کی، دلیل مان لینی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ نبی کریم کے بغیر اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ حسن چاہیے نا، تو کائنات میں ہر طرف حسن ہے یا نہیں ہے؟ پھولوں میں ہے، کلیوں میں ہے، تتلیوں میں ہے، جگنوں میں ہے، کوہساروں میں ہے، آبشاروں میں ہے، ریگزاروں میں ہے، تلاتم آشنا سمندروں میں ہے، اور سبکرو ندیوں میں ہے، کہکشاؤں میں ہے، آفتاب و مہتاب میں ہے، چہروں میں ہے، آوازوں میں ہے، مناظر میں ہے۔ بھائی ہر طرف یہ اللہ کا حسن ہے نا، جہاں بھی حسن ہے اسی کا ہے۔ تو کائنات میں، یہ کھیتوں کھلیانوں میں، جو باغوں میں جو حسن ہے، کیا یہ دیکھ کے ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے؟ ظاہر ہے بات تو جاندار ہے، اور اگر کوئی صحیح بات ہو اسے مان بھی لینا چاہیے۔ میں بھی تسلیم کرتا ہوں، بالکل صحیح، یہ کائنات میں ہر طرف اسی کا حسن ہے، لیکن یارو میں نے یہ مانا تو ایک بات تمہیں بھی ماننی پڑے گی، یہ تمام کائنات میں حسن اسی کا ہے، میں نے مانا، لیکن تمام کائنات میں اس کا حسن بکھرا ہوا ہے اور میرے آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ تو رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے مجھ سے محبت کے دعوے کرنے والوں، جس کے چہرے کے آئینے میں میرے حسن کے جلوے چھلکتے اور جھلکتے ہیں، اس سے نگاہیں چرا کے، کنی کترا کے اور آنکھیں بچا کے اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو گے تو میں کیسے قبول فرماؤں گا؟ قل، اے محبوب تو ان سے کہہ دے۔ میں بھی سوچنے لگا مولا یہ بھی عجیب انداز ہے، تو نے فرمایا اے محبوب تو ان سے کہہ دے، محبت کا دعویٰ تجھ سے تھا نا، تو محبت کرنے والوں کی طلب ہوتی ہے اور تڑپ ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے کہ محبوب ان سے ہم کلام ہو تو صحیح، محبوب کی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولے تو صحیح، محبوب ہمیں شرف گفتگو بخشے تو صحیح، اپنے ہونٹوں کو ہماری خاطر جنبش دے تو صحیح۔ محبت کرنے والوں کی جو تڑپ ہوتی ہے نا، محبوب ان سے بات تو کرے، لیکن مولا تجھ سے محبت کرنے والوں کی کیا اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ تو ان کو جواب دے دے؟ قل، اے محبوب تو ان سے کہہ دے۔ یہ زبان غیر سے شرح آرزو ہو رہی ہے، محبوب سے کہلوا رہا ہے مولا تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اتنا بھرم تو رکھ لے، اتنی اوقات تو ان کی بنا دے کہ تو خود ان کو جواب دے دے۔ لیکن رب کائنات نے گویا یہ فرمایا کہ اے میرے بندو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو یہ دعویٰ تو جب تک میرے محبوب کا واسطہ درمیان میں نہیں ہوگا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک میرے محبوب کا چہرہ نگاہوں کے سامنے نہیں ہوگا، اس کا واسطہ درمیان میں نہیں ہوگا، اس وقت تک تمہاری محبت کا دعویٰ میری بارگاہ میں شرف قبول نہیں پائے گا۔ اس لیے اے محبوب تو ان سے کہہ دے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ مجھ سے محبت بھی تیرے واسطے اور وسیلے کے بغیر نہیں کر سکتے۔ حضرات مکرم، ہم آقا کریم سے محبت تو کرتے ہیں، اب ذرا آپ نے میرے وہ یوں کہیے کہ خیالی تصورات کو تو دیکھ لیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ذرا کوئی نصیحت کی بات بھی ہو۔ اس محفل میں آپ صرف نعرے لگا کے نہ جائیں بلکہ یہاں سے کچھ بات پلے باندھ کے جائیں۔ ہم اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے آقا کریم سے محبت کا دم بھرتے ہیں، دعوے کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، درود و سلام کے زمزمے بہاتے ہیں اور یا رسول اللہ کی گونج مچاتے ہیں۔ بے شک یہ ہمارا افتخار ہے، یہ ہمارا نشان ہے۔ ہم میلاد بھی مناتے ہیں، ہم لنگر بھی چلاتے ہیں، اور ہم جلسے بھی کرتے ہیں اور جلوس بھی نکالتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ تمام چیزیں، یہ چراغاں کرنا، یہ جھنڈے جھنڈیاں لگانا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا اور آقا کریم سے محبت میں یا رسول اللہ کے نعرے لگانا، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں۔ جی بے شک، بے شک نشانیاں ہیں نا، نشانیاں۔ لیکن یاد رکھو یہ نشانیاں ہیں محبت کی سرکار سے، حقیقت نہیں ہے۔ محبت اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔
اس فرق کو میں ذرا اجاگر کرتا چلوں ایک مثال کے ذریعے. سبحان اللہ. فرض کریں میں نے آپ سے کہا کہ جی ذرا میرے ڈرائیور کو بلا لائیے. آپ نے کہا جی ڈرائیور کو کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا جی وہ اس کو شوق ہے بڑی بڑی مونچھیں رکھنے کا، بڑا سا پگڑ ہوگا، کالا کوٹ پہنا ہوگا، گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، ذرا بلا لائیے. آپ گئے، ڈھونڈتے رہے، نگاہیں دوڑاتے رہے، تلاش کرتے رہے، واپس آ کر بتایا ڈرائیور تو کہیں نہیں ہے. اللہ اللہ. میں حیران پریشان، وہ کہاں چلا گیا؟ اور یہاں تو اس کا سسرال بھی نہیں ہے کہ وہ بہانہ بنا کے غائب ہو گیا ہو. میں نے کہا اچھا آپ ٹھہریے ذرا میں خود دیکھ لیتا ہوں جا کے. میں گیا دیکھنے تو ڈرائیور وہیں گاڑی کے پاس ہی کھڑا تھا. میں بلا لایا اسے. چکر یہ چل گیا تھا کہ اس نے کوئی اوٹ پٹانگ چیز ایسی کھا لی جس کی وجہ سے اس کو کوئی شدید قسم کی الرجی ہو گئی، اور اس کو اپنے دل پہ پتھر کی سیل رکھ کر مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی، مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی. اللہ اللہ اللہ. ادھر کچھ گرمی لگنے لگی، پگڑ اور کوٹ اتار کے اس نے گاڑی میں رکھ دیا. آپ مونچھیں، پگڑ اور کوٹ ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملا نہیں. میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں بلا لایا. آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے نا یار. سبحان اللہ. یہ درود و سلام کے زمزمیں، یہ یا رسول اللہ کی گونج، یہ میلاد کی محفلیں، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں. جی بے شک. حقیقت کیا ہے؟ دراصل محبت کی حقیقت وہ ایثار اور وہ جذبہ ہے جو محبوب کو راضی کرنے کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار کرتا ہے. سبحان اللہ. محبوب راضی ہو جائے، جائیداد چھوڑنی پڑے گی، کوئی بات نہیں. عزیزوں رشتہ داروں سے منہ موڑنا پڑے گا، کوئی بات نہیں. اپنے مفادات سے کنارہ کرنا پڑے گا، کوئی بات نہیں. یارو انسانیت کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ لوگوں نے اپنے محبوب کو پانے کے لیے تاج و تخت کو بھی ٹھکرایا ہے. بے شک بے شک. سبحان اللہ. تو اپنے محبوب کی رضا کی خاطر، محبوب کو پانے کی خاطر اگر آپ ایثار اور قربانی کر سکتے ہیں تو یہ محبت کی حقیقت ہے. لیکن اگر صرف نعرے لگا سکتے ہیں تو نشانی تو ہے، حقیقت نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو سرکار راضی ہوں گے، اور نہیں پڑھیں گے تو ناراض ہوں گے. اللہ اللہ. ہمیں معلوم ہے کہ اگر زکوٰۃ دیں گے تو آقا کریم راضی ہوں گے، نہیں دیں گے تو ناراض ہوں گے. اگر حلال پر گزارا کریں گے تو راضی ہوں گے، حرام کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے تو ناراض ہوں گے. شریعت کی پاسداری کریں گے تو راضی ہوں گے، اور شریعت کو پامال کریں گے تو ناراض ہوں گے. لیکن آج کل ہمارا طریقہ اور وتیرہ کیا ہے؟ لوگوں کو کہیں بھائی نماز پڑھا کرو، روزہ رکھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ذرا شریعت کی پابندی کیا کرو، تو جواباً سننے کو ملتا ہے ہاں بھائی نماز میں کوتاہی ہو جاتی ہے، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں. ویسے مارتے تو ڈنڈا ہیں، زکوٰۃ میں بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں، اور اس طرح گڑبڑ کر جاتے ہیں. لیکن ہم تو عاشق رسول ہیں نا، ہمیں کیا فکر ہے؟ بس آقا کریم کرم فرمائیں گے اور جناب ہمیں پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جائیں گے. اللہ اللہ اللہ. حضرات مکرم، یہ وہ مکر ہے، یہ وہ فریب ہے جو شیطان نے ہماری خاطر، ہم اہل سنت کی خاطر جال بچھایا ہے. اللہ اکبر. اللہ. وہ اس لیے کہ اگر تم آقا کریم کو راضی کرنے کے لیے نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، ہائے ہائے. زکوٰۃ بھی نہیں دے سکتے. ذرا سرکار سے محبت کرنے والوں کے انداز دیکھیں. ہائے ہائے. جب میرے آقا کریم نے اعلان نبوت فرمایا، بالکل ابتدا کی بات کر رہا ہوں، سبحان اللہ. اس وقت جن لوگوں نے آقا کریم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اکثریت غربا کی ہے، بلکہ غلاموں کی ہے. کافروں کے غلام ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں نبی کریم کا. سبحان اللہ. غلام ہے کافروں کے، اور کافروں کے خداؤں کو جھوٹا مانتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے یہ قیامت تھی. تو اپنے غلاموں کو واپس اپنے خداؤں کے سامنے جھکنے پر مجبور کرنے کے لیے انہوں نے ہر ستم توڑا ہے، اور ہر حربہ آزمایا ہے، اور ہر طریقہ دیکھا ہے. حد یہ ہے کہ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا ہے، اللہ اللہ اللہ. اور سینے پر بوجھ رکھ دیا ہے کہ اٹھ نہ سکیں. چربی پگھل پگھل کے بہتی ہے، اذیت کی انتہا ہے. آپ ذرا سوچئے، ایک انگارہ ذرا چھو جائے ہمیں ہائے ہائے. برداشت نہیں ہوتا، اور جن کو دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا ہے اللہ اللہ. ان کی اذیت کا عالم کیا ہوگا. اللہ اکبر. کسی نے یہ نہیں کہا کہ چلو جان چھڑانے کے لیے جھوٹی بات کر دیں، جھوٹا وعدہ کر دیں، تھوڑی دیر کے لیے جان چھڑانے کے لیے صحیح ان کے خداؤں کا کلمہ پڑھ لیں. نہیں، تاریخ شاہد ہے. بعد میں بہت سے لوگ ایسے تھے بے شک
جب آقا کریم نے پردہ فرمایا وہ زکوٰۃ کے چکر میں بھی مرتد ہونے والے تھے اور جھوٹے نبیوں کے چکر میں آنے والے بھی تھے، لیکن بالکل ابتدا میں جن لوگوں پر یہ ظلم و ستم ڈھائے گئے ان میں سے ایک مثال ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی کہہ سکے کہ انہوں نے اس ظلم کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے ایمان کو چھوڑ دیا۔ ایک شخص بھی ایسا نہیں۔ حضرات مکرم، یہ تمام باتیں سوچنے کی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا ان صحابہ کرام کی جگہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ آقا کریم کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے، کہتے کہ صحیح ہم نے تو آپ کے نام کا کلمہ یہ سوچ کے پڑھا تھا، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب، جب آپ کے ساتھ ہوں گے پھر ہمارے بارے نیارے ہوں گے، ہمارے مزے ہوں گے، پھر تو جناب ہر چیز ہمارے تابع ہوگی، ظاہر ہے اللہ کے محبوب ہمارے ساتھ ہوں گے، پھر ہمیں کس چیز کی کمی ہوگی؟ اقتدار ہمارا ہوگا، اختیار ہمارا ہوگا، مال و دولت کے انبار ہمارے ہوں گے، فتوحات کا سلسلہ ہمارا ہوگا، آسمان سے میہ برسے گا ہماری مرضی سے، زمین سے سبزہ اگے گا ہمارے اختیار سے۔ لیکن جناب یہ عجیب ماجرا ہے، اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں بتائیے ہم پر ظلم کرنے والوں کے ہاتھ کیوں نہیں ٹوٹ جاتے، اور ہم پر یہ ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کے گھر برباد کیوں نہیں ہو جاتے، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کرنے والے وہ عبرت کا نشان کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم یہی کچھ کرتے کہ نہ کرتے؟ بے شک یہی کرتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام، بے شک انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں انہوں نے بھی سوال کیا کہ سرکار ہم تو سچے خدا کو مانتے ہیں نا، سچے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں نا، ہمارا ایمان تو سچی چیزوں پر ہے نا، تو پھر آقا یہ ہمارے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہے؟ آقا کریم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بہت جلدی ہمت ہار دی تم نے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ظالموں نے، کافروں نے لوہے کے کنگھوں سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے اتارا ہے۔ اس ظلم اور اس ستم کے باوجود وہ اللہ کے نبیوں نے وہ کار نبوت کو چھوڑا نہیں ہے اور کلمہ حق سے منہ موڑا نہیں ہے، اور وہ اپنی راہ استقامت پر جمے رہے ہیں۔ اللہ کے نبیوں پر یہ ظلم ہوا ہے، تم نے بڑی جلدی ہمت ہار دی۔ کسی صحابی نے نہیں کہا کہ جی وہ تو اللہ کے نبی تھے ان کو استقامت مل گئی، سر ہم میں تو نبی نہیں ہے، ہم تو نہیں چل سکتے۔ نہیں، آقا کریم کی نصیحت کو انہوں نے پلے باندھا۔ اور یہاں پر ایک بات اور ہے سمجھنے کی، معاف کیجئے میں ذرا زیادہ فلسفیانہ بات کی طرف جا رہا ہوں، لیکن اگر کسی کے پلے پڑ گئی تو انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ ہم کرامتوں کو ماننے والے ہیں نا، ہم تو سنی ہیں، پیروں فقیروں کی عظمت کو مانتے ہیں۔ صحابہ جب غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے تو ماشاءاللہ کرامتوں کے سوا اور ہمیں کچھ سوچتا ہی نہیں ہے بیان کرنے کو، ایسا ہی ہے نا؟ بے شک ہم کرامتوں کو مانتے ہیں، لیکن یہ بتائیے غوث پاک کا مرتبہ زیادہ ہے یا صحابی کا مرتبہ زیادہ ہے؟ میرے والد گرامی آج سے کوئی 60-65 برس پہلے خطاب فرما رہے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ اے لوگوں، کوئی کروڑوں سال عبادت کرتا رہے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ مجمع سے ایک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا کاظمی صاحب ہم نے سنا تھا کہ آپ فلسفے اور منطق کے امام ہیں اور جو بات کہتے ہیں حق و انصاف کے مطابق کہتے ہیں اور عقل کے ترازو میں تول کے کہتے ہیں، لیکن یہ بات آپ نے ایسی کی جو نہ انصاف کے مطابق ہے نہ عقل کے مطابق ہے۔ ابا جی قبلہ نے پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے جی بات یہ ہے، آپ نے کہا کروڑوں سال کوئی عبادت کرتا رہے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ انصاف بھی یہ کہتا ہے، عقل بھی یہ کہتی ہے کہ جو جیسا عمل کرے اس کو ویسا مرتبہ ملنا چاہیے۔ تو یہ آپ نے جو بات کہی نہ حق و انصاف کے مطابق نہ عقل کے مطابق۔ ابا جی قبلہ مسکرائے، فرمایا کہ اگر ہمت ہو تو یہ سوال اللہ سے کرو کہ اس نے کروڑوں سال کی عبادت کا وہ ثواب کیوں نہیں رکھا جو اپنے محبوب کو ایک نظر دیکھنے کا رکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، فیضان حضور غزالی زمان۔ سبحان اللہ۔ تو صحابی کا مرتبہ ظاہر ہے کہ بہت بلند ہے، لیکن یہاں علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ میں جسارت کر رہا ہوں حضور غوث پاک کی، حضور خواجہ غریب نواز کی، حضور محبوب الہی نظام الدین اولیاء کی، ان تمام بزرگان دین کی ہم کرامتیں بیان کرتے ہیں اور کتابیں بھری ہوئی ہیں ان سے۔ ذرا کتابیں کھنگالیے، احادیث اٹھائیے اور روایات کو دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کی کتنی کرامتیں سامنے آتی ہیں۔ وہ دریائے نیل کے نام خط سیدنا عمر فاروق کا، یا وہ یا ساریت الجبل کا واقعہ، اس کے علاوہ باقاعدہ کوئی کرامت میرے ذہن میں نہیں آ رہی اس وقت۔ ممکن ہے کوئی ہو، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن بہرحال زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے؟
اولیاء کی اتنی کرامتیں اور صحابہ کی کرامتیں ہمیں ڈھونڈنی تلاش کرنی پڑتی ہیں، پھر بھی نہیں ملتی. ماجرا کیا ہے یارو؟ اسی طرح ہمارا ایمان ہے نا کہ اگر کوئی اللہ والوں کو تنگ کرے تو اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے پھر. جی ٹھیک ہے نا؟ جی بے شک. کوئی اللہ کا پاک بندہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، اور اگر کوئی بندہ ان کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، ان کو تنگ کرے تو اللہ کے قہر و غضب کا نشانہ بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ بنے گا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کی ہستی ہے؟ اللہ اللہ. ان کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، بے شک. کوڑا پھینکا گیا، اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر رکھی گئی، آپ پر پتھر برسائے گئے، لہو لہان کیا گیا. کسی شخص کے بارے میں کوئی روایت ہے کہ اس پر اس طرح اللہ کا قہر غضب نازل ہوا ہو جس طرح اللہ والوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ان پر کوئی کہے گا، کوئی ظلم کرے گا تو اس پر قہر نازل ہوگا؟ نہیں کوئی روایت، کوئی حکایت میرے سامنے تو نہیں ہے. کیوں؟ آقا کریم جیسی ہستی تو کوئی اور ہو نہیں سکتی. بے شک. لیکن اس کے باوجود ان پر ظلم و ستم کرنے والے اس طرح عبرت کا نشان نہیں بنے. صحابہ کرام سے اس طرح کرامتیں ظاہر نہیں ہوئیں. کیوں یارو؟ اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صحابہ کرام قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ٹرینڈ سیٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے مثال بن رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. ان کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر اس طرح سختیاں آئیں تو ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے کرامتوں کے ظہور کے لیے مت بیٹھنا، واہ معجزوں کے انتظار میں مت رہنا، اللہ کی طرف سے اپنے دشمنوں پر قہر و غضب نازل ہونے کا انتظار مت کرنا، بلکہ ہم اللہ کے محبوب کے صحابی اور خود اللہ کے محبوب تمہارے لیے راہ عمل متعین کر رہے ہیں. دکھ سہتے رہتے ہیں، زخم کھاتے رہتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن راہ صراط مستقیم پر اور راہ ہدایت پر چلتے رہتے ہیں. یہ تمہارے لیے یہ مثال ہے، ورنہ قیامت تک آنے والے مسلمان تو ہر وقت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے. اللہ اکبر. جیسے آج کل بھی ہوتا ہے، ہمارے پاس بھی وہ پوسٹ آتی ہیں سوشل میڈیا پر، امام مہدی کا ظہور ہوگا بس پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ راہ عمل متعین کی ہے صحابہ کرام نے بھی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی. بے شک بے شک. تو حضرات مکرم یاد رکھیے کہ سرکار سے محبت کے دعوے کرنا، نعرے لگانا آسان ہے، لیکن اس محبت کے معیار پر پورا اترنا مشکل ہے. اس لیے کہ سرکار کو راضی کرنے کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ صرف نعروں سے وہ راضی نہیں ہوں گے، کچھ کرنا بھی پڑے گا ہمیں. صحابہ کرام دکھ اٹھا رہے ہیں، کربلا کا میدان سجا ہے، وہ ہستیاں خاک و خون میں غلطہ ہوئی ہیں. کس لیے؟ اللہ. کیا وہاں آسمان سے میہ نہیں برس سکتا تھا؟ کیا زمین سے چشمے نہیں ابل سکتے تھے؟ کیا اللہ کا قہر و غضب یزید کے لشکر پر نہیں نازل ہو سکتا تھا؟ سب کچھ ہو سکتا تھا. نہیں ہوا. کیوں؟ ہمارے لیے مثال بنانا تھا کہ اگر وہ ہستیاں ظلم کے سامنے ڈٹ کے اس طرح قربانی پیش کر سکتی ہیں تو تمہارے لیے بھی یہی راہ عمل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں لیکن حقیقت نہیں، ہم نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، حلال حرام کا خیال نہ کریں، شریعت کی پاسداری نہ کریں، آقا کریم کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے احکام کو پیش نظر نہ رکھیں، تو پھر نشانیاں تو ہیں، حقیقت تو نہیں ہے. اللہ اللہ. بے شک. اور یاد رکھو، نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو فراڈ ہوتا ہے. رات کا وقت ہے، محفل سے فارغ ہو کر آپ واپس جائیں گے گھروں کو. فرض کیجئے راستے میں کہیں پولیس کا ناکہ لگا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے پولیس چیک پوسٹ تھانہ فلاں. آپ رک گئے، آگے سے دیکھا پولیس والے آ رہے ہیں، یونیفارم پہنی ہوئی ہے، وہ ان کے کندھوں پہ وہ جو بیج ہیں وہ بھی سجے ہوئے ہیں، وہ کیپ بھی ہے، وہ بوٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے. اب آئے قریب، آپ نے کہا کہ اب یہ مجھ سے کاغذات پوچھیں گے، کچھ اور سوال کریں گے. انہوں نے آ کے آؤ دیکھا نہ تھا، اسی وقت پکڑ کے آپ کے جناب ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیے، موبائل لیا، نقدی لی، موٹر سائیکل لے کے چل پڑے. پتہ چلا کہ وہ پولیس والے نہیں تھے، وہ ڈاکو تھے. نشانیاں تو ساری پوری تھیں، یونیفارم بھی تھی، بیج بھی تھے، کیپ بھی تھی، جوتے بھی تھے، چال ڈھال بھی وہی تھی، دکھاوا بھی وہی تھا، وہ جناب بورڈ بھی لگا ہوا تھا چیک پوسٹ پولیس تھانہ فلاں. نشانیاں تو پوری تھیں لیکن اندر پولیس والا نہیں تھا، حقیقت نہیں تھی. دھوکہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ. یاد رکھو، نشانیاں ہوں
اور حقیقت نہ ہو تو فراڈ ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ واہ یہ نعرے تو ہوں، درود و سلام کے زمزمے تو ہوں، یہ محافل نعت تو سجی ہوں، یہ ذکر میلاد تو ہو رہا ہو، آقا کریم کی غلامی کے دعوے تو ہوں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے تو ہوں، لیکن آقا کریم کو راضی کرنے کے لیے ہم ایثار اور قربانی کے راستے پر نہ چلیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نشانیاں تو ہیں، حقیقت نہیں۔ تو یارو کس کو بے وقوف بناتے ہو؟ اللہ رسول کو تو نہیں بنا سکتے، پھر اپنے آپ کو بناتے ہو، اور جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے کوئی دوسرا اس پہ کیا اعتبار کرے گا؟ تو یارو میں ذرا اپنی تقریر یہیں انہی جملوں پر ختم کر کے آپ سے اجازت چاہوں کہ اے میلاد منانے والو، نماز بھی پڑھا کرو، سبحان اللہ، سبحان درود و سلام کے زمزمے بہانے والو، حلال حرام کا خیال بھی کیا کرو، اور میلاد کی محفلیں سجانے والو، شریعت کی پاسداری بھی کیا کرو، تاکہ پتہ چلے کہ نشانیاں ہیں تو حقیقت کے بغیر نہیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔